حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وناصر نبوته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي ولي ذات الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المحرومة ثم الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المظلوم المقتول بأرض كربلاء الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فأما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بزت مني صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ایام فاطمیہ دے اندر بی بی پاک دے مقدس ایام دعا ہے 14 دا بے نیاز اللہ 14 دے صدقے ہر شریف دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما کریم اللہ انہاں محترم بزرگان جوانان بچیاں دا مستورات دا قدم قدم محبت سیدات چل کے آ جانا اور لمحہ بے لمحہ سانس بے سانس محبت اہل بیت بہنا اس تمام عبادت صدقے انہاں دے درجات بلند فرما تمام دے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما بالاخص جتنے بھی بانیان فرش عطا ہیں جنہوں نے مل کے
اس عشرے دا اہتمام فرمائے، تمام دے مرحومین دے درجات بلند فرما، بالاخص شہدائے فلسطین، شہدائے انقلاب، شہدائے پارا چنار، شہدائے کربلا دے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ مومن دے ہر محفل، ہر مجلس، ہر مصلی دی واجب ترین دعا حقیقی وارث امن یوسف زہرا حجت خدا دے ظہور تعجیل فرما۔ کریم اللہ جتنے ہاتھ بلند ہیں اس پاک مجلس دا صدقہ تمام نو دنیا چھوڑن تو پہلے رسول دی اجڑی دھی دی قبر دی زیارت نصیب فرما۔ کریم اللہ آخرت پاک سیدہ دا دامن پکڑ کے پاک سیدہ دی شفاعت دے نال جنت جان دی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد دے دکھاں دا فضائل دا واسطہ ساڑیاں تمام دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ اپنی اپنی حاجات دی برابری واسطے، فلسطین دی فتح و کامیابی و کامرانی واسطے، بالاخص یوسف زہرا حجت خدا دے ظہور تعجیل واسطے، جس زبان نال آمین آکھی نے اسے زبان نال محبت بھری صلوات۔ اللہم محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میرے نہایتی واجب الاحترام عاشقان محمد وعلی محمد محبان زہرا، عشرہ فاطمیہ دی تیسری مجلس، اور الحمدللہ خداوند متعال دا شکر ہے اس نے سانو زندہ رکھیا تاکہ اساں پاک بی بی دے ایام اور انہاں مجلساں شرکت کر کے اپنی آخرت دا کوئی سامان کر لویے۔ اور جو لوگ مسلسل مجلس سے شرکت کر رہے ہیں، جو میں بندے حقیر نے ہر روز حکم دی تعمیل کرنی ہے، تو ہاڑی نوکری اور ڈیوٹی دینی ہے۔ ساڈا موضوع چل رہا ہے مودت اہل بیت۔ مودت اہل بیت، اس عقیدے دی فضیلت کیا ہے، اس عقیدے دے دنیا اور آخرت دے اندر فوائد کتنے زیادہ ہیں۔ اگر آج ہی تواڈی اجازت ہوئے تو میرا دل ہے اس عقیدے مودت و ولایت تے گفتگو کیتی جائے۔ میرے عزیزوں، باقاعدہ معصومین دا حکم ہے جو بندے نو شکریہ ادا کرنا چاہیے، بلکہ میں کل ہی ایک حدیث دا مطالعہ کر رہا جدے رسول خدا نے ابو ذر نو فرمایا، ابو ذر تو علی دی ولایت دا کلمہ پڑھے ہے، آدھے جی یا رسول اللہ میں تو ہاڑے وزیر علی دی ولایت دا کلمہ پڑھے ہے۔ وقت سرور کائنات نے فرمایا ابو ذر تینو چاہیے تو پہلی نعمت خدا دا شکریہ ادا کر۔ پہلی نعمت خدا دا شکریہ ادا کر۔ تعجب دے نال، عشق ولایت دے نال سرشار ہو کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیڑی نعمت اول کائنات دی کیڑی پہلی نعمت ہے جس دا میں ابو ذر شکریہ ادا کراں؟ رسول خدا نے فرمایا جڑا بندہ علی دی ولایت دا اقرار پیا کردا ہے، اللہ نے اس بندے تے پہلی نعمت اے عطا فرمائی ہے جو اس بندے نو اللہ نے حلال ذاتہ پیدا فرمایا ہے۔ اس دا خون حلال ہے، اس دا خمیر حلال ہے، اس دی بنیاد حلال ہے۔ لہذا رحمان دا شکریہ، اللہ نے سانو او در عطا فرمایا جس در دے بارے جو خود انبیاء نے خواہش کی تھی کاش اساں علی دے شیعہ ہوئیے۔ میں کہ اس علاقے دی کسی مجلس سے اے بیان کر چکے ہیں جو انبیاء نے خواہش کی تھی کاش اساں نبی دے امتی احمد مصطفیٰ دے امت جو ہوئی ہاں۔ اسی طرح جس طرح انبیاء نے خواہش کی تھی نا، حضرت موسیٰ نے خواہش کی تھی کہ میرے اللہ میں اس احمد مصطفیٰ دا امتی بنا چھوڑ، اسی طرح حضرت ابراہیم خواہش پہ کر دیں میرے اللہ میں علی دا شیعہ بنا چھوڑ۔ اتنی بڑی سعادت ہے اگر اسا اپنے مقام نو سمجھی۔ اسا بعض دفعہ دکھی ہوندے ہیں جو اسا 1400 سال بعد آیا کاش پہلے ہو گیا، لیکن غیب تے ایمان لانا دی اور قیمت ہے، ویکھ کے ایمان لانا اور بات ہے، لیکن فقط سن کے اپنے علماء دی محنت اور انبیاء دی
رسول پاک دا فرمان، اہل بیت دا فرمان سن کے اس تے یقین کر کے عمل کرنا اور بات۔ حضرت ابراہیم جداں اس دنیا تے معصوم دی روایت بیان پہ کرتا، جداں حضرت ابراہیم اس دنیا تے تشریف لے آئے، کسی بندے نے معصوم کو سوال کیتا، جڑی آیت ہے بھئی ابراہیم بھی ہمارے شیعوں میں سے ہے، اس شیعہ تو مراد کیا ہے؟ چمیں تائیدار ولایت فرمائے اس سے مراد علی کا شیعہ ہے۔ حیران ہو کے پوچھا ابراہیم اور علی کا شیعہ؟ فرمایا جدا حضرت ابراہیم اس دنیا تے آئے تے اکھاں کھولیاں۔ یہ روایت اہل سنت علماء نے بھی لکھی ہے، اہل تشیع علماء نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ابراہیم فرمائے جدا میں اکھاں کھولیاں اس دنیا دے اندر میں ایک نور دا مشاہدہ فرمایا۔ میں پوچھا رحمان ایک ایسا نور ہے جس کا میں مشاہدہ پیا کرتا؟ فرمایا اے افضل الانبیاء ہے، اے انبیاء دا سردار ہے، اے وہ ہے جس دے صدقے چ میں اس پوری کائنات نو خلق فرمایا۔ اچھا حضرت ابراہیم فرمائن تھوڑی دیر دے اندر میں جدا غور کیتا اسے نور دے نال میں چند ہور نوراں دا مشاہدہ فرمایا۔ میں آکھیا رحمان مینوں دسا سکدا ہے، میری معرفت وچ اضافہ کر سکدا ہے، ایک ایسے نور مینوں نظر پہ آندے جڑے اس رسول دے ارد گرد طواف پہ کردے۔ فرمایا جڑا پہلا نور نظر پہ آندا ہی نا او نور اس رسول دا ویر ہے، اس رسول دے لے آئے ہوئے دین دا محافظ ہے، اس دی بیٹی زہرا دا شوہر علی ابن ابی طالب دا نور ہے۔ بندے آدھے نا جی بعد چاہے تے رتبہ تو سا رسول دے نال لین دے ہو، نہیں ایسا نہیں، ایسا اللہ دے دین اور مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق مندے ہیں۔ تیسرا نور جدا حضرت ابراہیم نے مشاہدہ فرمایا، فرمائے پوچھیا یا خدا ایک ایسا نور ہے اس دی معرفت کراؤ۔ آواز قدرت آئی میرا سونا نبی ابراہیم اے جڑا نور پیا وید ہے، میں فاطر السماوات والارض ہاں، اے فاطمہ دا نور ہے، اے وہ ہے جس دی وجہ تو میں لوگاں نو جہنم تو کٹ کے جنت دی ٹکٹ عطا کر سو، اس دی وجہ تو جہنم دی آگ نو خاموش کر دے ساں اگر بندہ محب زہرا ہوئے۔ اس دنال اور نور مشاہدہ کیتے، فرمایا میں محسن ہاں، اے نور حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہاں، اے نور حسین ہے، انہاں دونوں شہزادیاں نو میں جنت دا سردار بنا چھوڑے۔ اچھا حضرت ابراہیم روایت نو اگے معصوم دی روایت ہے، حضرت ابراہیم فرمائے میں 9 نور ہور ویکھے جڑے انہاں نوراں نو دین دا کعبہ سمجھ کے انہاں دا طواف پہ کریں دے۔ میں پوچھیا رحمان اے 9 نور کیسے؟ فرمایا اسے علی و بطول دی اولاد جو 9 معصوم نور ہیں جنہاں نو اساں اس کائنات دا ہادی قرار دے۔ حضرت ابراہیم فرمائے میں پوچھیا تینوں اس سے، بلکہ حضرت ابراہیم نے باقاعدہ واسطہ دے طور تے تینوں انہاں نوراں دی عظمت دا واسطہ، میں نو انہاں نوراں دی بھی شناخت کرا۔ اس وقت آواز قدرت آئی اے علی زین العابدین ہے، اے محمد باقر العلوم ہے، اے جعفر صادق ہے، آخر تک حجت خدا اے جرا آخر اچھ نظر پہ آندہ ہے نا، اے نور حجت خدا مہدی زمان دا نور۔ اتھے روایت ختم نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم نے جدا انہاں نوراں دے انہاں انوار دی کشش دا مطالعہ کیتا، انہاں دی روشنی دا مشاہدہ کیتا، حضرت ابراہیم اپنے علم نال سمجھ گئے انہاں نوراں میں کیوں ہونا ناممکن ہے۔ حضرت ابراہیم آدن میں جو گردوں ہور نور ویکھے جڑے نور انہاں 14 دا طواف پہ کر دیان، میں عرض کیتا رحمان انہاں نوراں دا تے تعارف کرائی، اے ہور جڑے چھوٹے چھوٹے نور نظر آ رہے ہیں، اے نور کیسے جڑے انہاں 14 نوراں دا طواف پہ کر دین؟ آواز قدرت آئی اے انہاں دے محباں تے شیعہ دا نور ہے۔ ایسا انہاں دا نور، انہاں دے نور جو ہی خالق کیتا ہے جداں اے قدرت ویکھی، جداں اے نظارہ ویکھیا، معصوم نبی دے ہاتھ چھوٹے چھوٹے بلند ہوئے، اور عالم دین نے روایت لکھی ہے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ دے نبی دعا پہ منگ دین اللہم جعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب رحمان اللہ میں ابراہیم نبی دعا پہ منگ دا میں نو علی دے شیعہ وچو قرار دے. کتنی بڑی عظمت ہے. جس مکتب دا جس عہدے دا اللہ دے نبی خواہش ظاہر کر لیکن فرمایا انہاں دیاں کچھ شرائط شیعہ ہر بندہ نہیں بنتا انہاں دیاں کچھ نشانیاں دے اتنے تو تسی سن کے خوش ہو گئے ہیں کال نشانیاں دے آؤنی دے وقت ساتھ دے ایک کوئی ہو رہی حسن ماشاءاللہ نشانیاں کوئی بھی نہ جائے کیوں جو ساڑھے جی نشانیاں مشہور ہیں نو بھی محبان دیاں علامتاں علام لگو یا سیادہ کسے مومن دا گھر ہے کسے موالی دا گھر ہے لیکن جڑا حضرت ابراہیم نے پوچھی آئی تیرا رحمان جواب دیتا آئی معصوم دی زبان نال فرمایا جڑا چاندے نا اس علی دا شیعہ بنے وہ دی پہلی نشانی ہے وہ 51 رکعت نماز پڑھتا کتنیاں 51 پریشان اس وقت ہو گیا صاحب ہی 17 ہو کی سو کی پڑھتا وہ نوافل ادا کرتا ہو سی تہجد ہی پڑھتا ہو سی تے باقی واجب نمازاں بھی پڑھتا ہو سی گیا. دوسرا فرمایا او رکوع جان تو پہلے دعائے قنوت پڑھتا ہو سی. یہ دوسری علامت کی ہے جدہ رکوع ویسی تو اس تو پہلے دوسری رکعت یہ مومن دی علامت ہے دعائے قنوت. تیسرا فرمایا او بندہ جرا بلند آواز نال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہو. فقط کرنا چاہیے جرا سا بلند آواز نال پڑھتے لیکن جنہ لوگاں یہ روایت ویکھی اس تو بعد انہاں ویکھیا باقی دائیں علی دے شیعہ نہ ہو جاویے انہاں مٹھی پڑھنا تا دور دی بات ہے انہاں نماز جو ہی غیب کر چھوڑا. انہاں کہا بسم اللہ دی لوڑی تُسا پریشان نہ ہو الحمدللہ تُسا بسم اللہ بھی پڑھ دے ہو تے بلند آواز نہ بھی پڑھ دے ہو. فرمایا 51 رکعت نماز پڑھتا ہو سیدھا علی دا شیعہ بلند آواز نال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہو سیدھا علی دا شیعہ. نماز دے اندر رکوع تو پہلے دعائے قنوت پڑھتا ہو سیدھا علی دا شیعہ. وقت فرمایا سوکھی گئی علامت جڑی ہر بندے پوری کیتی ہوئی ہے. فرمایا سجے ہاتھ وچ انگوٹھی پہندا ہو پر سونے دی نہیں. اسا تھوڑے جے جڑے نا او لاڑ لیاں جتھوں تائیں اساں اہل بیت دی مننی ہے اتھوں تائیں مندیاں تے جتھے اپنی خوشی آ جاوے بندے کیا کہ سد بڑے بھکھیاں جوائی نو سونے دی انگوٹھی نہیں پوا سکے. میرا بھائی بھکھے اور رجی ہون دی گل نہیں تیرے جعفر صادق دا فرمان ہے ساڈا منن والا حرام دے نزدیک نہیں ویندا. اور تمام مراجع دا فتوی اور تمام کتاباں دی تحقیق ہے مذہب شیعہ دے اندر مرد واسطے سونے دا زیور پاونا حرام ہے. کہیں دے چلو انگوٹھی حرام قرار دیتی نا اساں اپنے واسطے سونے دے بٹن بنوا لیندے. میرا عزیز انہاں فرمایا ہے مرد واسطے کلی طور تے سونا پاونا ہی حرام ہے. کسے بھی قسم وچ استعمال نہ کر سکتے. اے علی دے شیعہ دی علامات جڑا بندہ اے پوریاں کر لوے او بندہ شیعہ. اور اگر یہ ساڑھے پوریاں اساں اللہ دا شکر ادا کریے اگر پوریاں کوئی نہیں تو اوکھیاں سوکھیاں زندگی کدی کدی یہ پوریاں کرن دی کوشش. مجلساں دا فائدہ بھی یہی ہے مجلساں دا اصل مقصد بھی یہی ہے. اور ساڑھے کول تے سب تو بڑا ذریعہ اہل بیت علیہ السلام دا وسیلہ جڑی گفتگو مقدمہ ہو گیا جڑا میرا دل آ جائی تواڈیاں جھولیاں چ میں اہل بیت علیہ السلام دے فضائل دے کچھ غور سٹا. توسل اہل بیت نو اپنا وسیلہ قرار دینا. اور یہ بھی قرآن دی آیات دے مطابق ہے. تساں لوگ ماشاءاللہ قرآن پڑھ دے ہو کوئی ترجمے نال پڑھ دے بڑی خوشی ہوندی. کچھ لوگ تفسیر بھی پڑھن دے شوقین ہیں. اور جدہ قرآن دی تفسیر دے اندر ویسو حضرت آدم علیہ قصہ پڑھ سو جدہ حضرت آدم نے توبہ کیتی آئی وہ توبہ کی دے وسیلے نال قبول ہوئی ہے. لیکن
تھوڑا جا سن بھی جڑا نا وہ زنگ لگ گیا. زنگ کیسا لگے جو ساڈے کچھ بندیاں نے توحید نو ایسا بیان کیتے جو ایسا اہل بیت دا وسیلہ اختیار کر دے اور ڈر دے کہ یہ ایسا مشرک نہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اہل بیت دی مننا، اہل بیت نو مننا، اہل بیت دے وسیلے نال منگنا، اے سارا خالصاً توحید ہے. ایسا کوئی اہل بیت کو لاب منگ دے، ایسا اللہ دے فرمان دے مطابق منگ دے، ایسا محمد والے محمد دے فرمان دے مطابق منگ دے. ہاں جدا معصوم پہ فرمائنے جو حضرت آدم دی توبہ، جدا کسی بندے معصوم کو لو پوچھیا حضرت آدم دی توبہ قبول کی میں ہوئی وہ کیلے کلمات ہیں، تا اے ہے یہ سی دعا منگ دیاں قبلہ صاحب یا میں نماز تو بعد اصل تو انواع دیاں یا محمود بحق محمد، یا آلہ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، و یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. کہ قرآن پیادے ناسا آدم نو او کلمات سکھائے جنہ کلمات دی وجہ تو آدم دی توبہ قبول ہوئی. معصوم فرمایا جنہ کلمات نال آدم دی توبہ قبول ہو سکتی ہے، تیری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے. اہل بیت نو وسیلہ یہ خالصاً قرآن ہے، خالصاً توحید ہے، اور تیرے میرے تو اعمال دی قبولیت دا ذریعہ ہی اہل بیت ہے، وسیلہ اہل بیت ہے. ساڑھے ہوتے کوئی نعمت اگر نازل ہو رہی ہیں تے بھی وسیلہ اہل بیت ہے. اور خود رحمان نے ایک روایتی پڑھے حضرت آدم علیہ السلام نے جدا انوار دا مشاہدہ کیتا، جدا انہا نورانو صلب آدم اچھ رکھیا گیا. حضرت آدم نے انہا نورانو درخشاں اور چمک دویا ویکیا پوچھا حیران کینا رحمان نے کیسے نور ہے؟ فرمایا اے آدم اے او نور ہیں جنہ نور رکھن واسطے میں تینوں ظرف بنائے، اور انہا تیرے ظرف انہا نورانو رکھن تو بعد میں ملائکہ نو آکھے ہون آدم نو سجدہ کر. یہ سجدہ تینوں کرایا ہے نا وہ عظمت اہل بیت نو سجدہ کر، وہ انوار اہل بیت نو حکم خدا دے مطابق. اد پوچھیا اے نور کیسے نور ہیں، و تعارف کرایا اے آدم اے او نور ہیں، اے او نور ہیں جدا تیرے تے کوئی مشکل آ جاوے انہا نورانو اپنا شفیع بنا لمی، اے نور تیری مشکل حل کر چھوڑے. رسول کافی دی روایت حجت خدا تو بغیر بندے دی عبادت قبول نہیں ہوتی، بندے دی مشکل حل نہیں ہوتی. رسول کافی دی روایت ہے جسے بندے نے پنجویں تائیدار ولایت کو پوچھا مولا میں ڈھیر سارے ایسے بندیاں نو جاندہ جڑے تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، عبادت گزار ہیں، رات نو اٹھ اٹھ کے رون دے، لیکن میں نے شک پاؤندے وہ تہاڈی ولایت دا اقرار کوئی نہیں کر. تو ہانو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم نہیں کر دے، علی دی ولایت دا کلمہ نہیں پڑھ دے، مولا کیا انہاں دے اور نمازہ روزے قبول ہیں یا کوئی نہ؟ سوال پڑھ دائی ہے کہ انجھے سین کے سن سوتے بات میں بھی سین رہا سکتا ایک چاہت خوبصورتی ہے گھور نال سن دیں پر مسئلہ یہ ہے پر تبلیغ بھی انجھے سن دیں تو فضائل علی بھی انجھے سن دیں. فضائل تحیق اپنا میں یار تھوڑے جے جاگ کے تھوڑے جے بیدار ہو کے پوچھ دیں مولا اور نمازی تہجد گزار. اصل تسا پریشان تھا میں تو جدا میں نمازی اندر ذکر کرتا تسا سبھی جو کربلائی صاحب ساڑھے تے پھیرا نہیں بھائی میں انہاں نمازیاں دی گل پیا کرتا جڑے علی نو نہیں مندے تے نمازاں نو ٹوری بدے. انہاں دی عبادت قبول ہے یا کوئی نہ؟ علی دی ولایت دا عقیدہ نہیں رکھ دے. امام نے فرمایا ساڑھے اہل بیت دی مثال بنی اسرائیل دے انہاں عبادت گزاراں دی مثال ہے جڑے 40 دیہڑے عبادت تو بعد دعا منگن ہا اللہ انہاں دی دعا رد نہیں کرتا. جڑا شک کرے سی انہاں وچوں جڑا شک کردا ہا او دی بھی دعا قبول نہیں ہوندی، تے جڑا اہل بیت علیہ السلام تے شک کرے او دی بھی عبادت قبول. وقت امام نے فرمایا جو حضرت عیسیٰ دا زمانہ یہودیاں دا ایک گروہ دعا منگیا بنی اسرائیل دا 40 دیہڑے عبادت کریا رحمان دا سجدہ کریا اس تو بعد دعا منگیا دعا قبول ہو جاویا، لیکن ایک انہاں وچوں عابد ایسا جس 40 دیہڑے دعا واسطے عبادت تکی تھی
لیکن جدا دستے دعا بلند کیتے اس عابد دی دعا قبول نہ ہوئی ساری دھاڑے عبادت کر کے جدا دعا منگی باقیاں دی ہو ویندی ہے دی قبول اے بڑا حیران ہویا اس دور دے حجت خدا حضرت عیسیٰ دے کول آیا آکے عرض کر دے تُسا جو اللہ دے نبی ہو پتہ کر سکتے ہو جو میں بھی دعا منگی ہے باقیاں دی قبول ہو گئی ہے میری قبول کیوں نہیں ہوئی اچھا پتہ کر دیں روایت انجی الفاظ حجت خدا نے وضو فرمایا وضو تو بعد کلام خدا نال کیتا دستے دعا بلند کیتے فرمایا میں عیسیٰ تیرا نبی ہاں رحمان بندہ سوالی بن کے میرے دروازے تے آئے تو جو آپ وعدہ کیتے جو میں سنن اللہ میرے کلو منگو باقی منگ دے رہے تو دیندہ رہے اس منگے تینو عطا نہیں کیتا آواز قدرت آئی ہے میرا نبی عیسیٰ اگر اے منگن اللہ میرے کلو اتنا منگے جو اس دی گردن تروٹ ونجے اگر اے میرے اگے اتنا ہاتھ پھیلاوے جو اس دی ہاتھ دیاں انگلیاں جھاڑ کے زمین تے آ ونجن میں واتی اس دی دعا قبول نہ کرے سا حیران ہوئے توجہ میرے لئے پاس حیران ہوئے اللہ دے نبی حیران ہوئے باقیاں دی گردیں تیدی نہیں فرمایا اے توڑے منن آلے تا دعا قبول نہ پہ کر دے حضرت عیسیٰ الرحمن دا جواب آیا عیسیٰ اے میری توحید دا اعلان کر دے لیکن میرے راستے دے بارے شک کریں دے میں نے مندے میرے راستے دے بارے شک کریں دے حیران ہو کے پوچھ دیں کیڑا رستہ تو ہاڑا جس نے شک کریں دے آواز قدرت عیسیٰ میرے رستے دا نام نبوت ہے اے میں نو تا خدا منیں دے لیکن میرے عیسیٰ نو نبی نہیں مندہ لیکن عیسیٰ نو حضرت عیسیٰ نے فوراً حد دلے کیتے اجڑا بندہ آیا کھلوتا ہے لیکن پوچھا تو میں نبی مندہ یا شک کریں ایسا گیا جے ساچ پوچھ دیا ہو نا میں اللہ نو اللہ مندہ لیکن میں نو تہاڑی نبوت شک ہوئیں دے فرمایا اس سے وجہ تو جڑا بندہ جدے تائیں میری نبوت دے بارے شک کرے سی اللہ دی کوئی دعا قبول نہ کر سی اے فوراً اللہ دے نبی نو آدھے تُسا اللہ دے نبی ہو حجت خدا ہون میں منیندہ پیا دعا منگو اللہ میرے دل دے اندر نور نبوت و عقید نبوت عقید حجت خدا پیدا کر چھوڑے تاکہ میرا عمل قبول ہوئے اسی وقت حضرت حجت خدا حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اللہ کو دعا منگی میرا اللہ میں نبی دعا پیا منگدہ اس دے بندے دے دل دے اندر میری نبوت دا نور پیدا فرما اللہ حضرت عیسیٰ نو تا نہیں موڑ سکتا اللہ نے حضرت عیسیٰ دی دعا قبول فرمائی اس بندے دے دل جدا عقید نبوت دا نور پیدا ہویا ہون جدا وہ دعا منگینا جلی 40 دیاریاں بعد مگدہ پیا ہاتھ قبول نہیں پئی ہوندی رحمان نے فوراً قبول کر ان پہوے تائیدار ولایت نے اس صحابی اس پچھن آلے دے پاسے ویک کے فرمایا جس طرح اس حجت خدا دے بارے شک کیتا ہا او توحید نو مندہ ہا لیکن دعا قبول نہیں ہوئی اسی طرح اسا اہل بیت صراط مستقیم ہا جڑا خدا نو مننے لیکن خدا دے بھیجے ہوئے 14 نو نہ مننے اس بندے دا نہ کوئی سجدہ قبول ہے نہ کوئی دعا قبول ہے لہذا شکریہ ادا کرنا چاہیے رحمان دا جس رحمان نے سانو اہل بیت جیسا بہترین وسیلہ عطا جنہ دے وسیلے دے نال ساڑیاں دعاواں قبول ہوندیاں رد نہیں ہوندیاں لیکن آج کل مشکلیں بنی ہوئی ہے جڑا اللہ دسیا ہا جڑا محمد مصطفیٰ دسیا ہا جڑا معصومین دسیا ہا وہ سارا چھوڑ کے چھوٹی جی مشکل ہوئے بلاکت ساڑی جڑی خواتین مومنات سن رہی ہیں وہ ٹور پوندیاں فال نکاون ہاتھ بکھاون اپنا حساب کراون ساڑھے تے مشکل پیدا ہو گئی ہے ڈھونڈ کے دسو ساڑھے نال ہویا کیا ہے دسو حساب کر کے ایسا کریے کیا اگر تو اہل بیت دے دروازے نو حقیقی معنی چ منیا ہوندا تے نو غیر دے دروازے تے ونجن دی ضرورت نہ پوے تو لوگاں دی منتا کیوں ودا کر دیں کچھ تو اہل بیت دے عقیدے نو منی
داؤد رکی آدھے میرے دو میرا سفر تے گئے سفر تے جدہ روانہ ہوئے ہائی دا سفر آئی راستے ایک بھائی دی حالت تے شدت پیاس غالب آئی بے ہوش ہو گیا شدت نال پیاس برداشت نہ کر سکیا بیابان ہے میں پانی دی کافی تلاش کی تھی بھائی پانی نہ ملیا پریشان ہو جائے اس عالم میں کیا کرا بھائی مردے بھائی بے ہوش اکھاں دے سامنے اس دے موت دا عالم میں آدھے میں نو فوراں یاد آیا میں وہ صلاح بچھایا اے عمل پہ دستا جڑا زندگی کر سے تے انشاءاللہ دعا دے اے اہل بیت دا خود تعلیم کی تعمل اہل بیت نہیں ہو کچھ اپنی روایتی دسے میں نو ہور سمجھنا آئی جو پریشانی دے عالم میں کیا کرا بھائی اکھاں دے سامنے مردہ پہ پھر پیاس دا غلبے تے کول پانی کوئی نہیں میں فوراں مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی کتنے رکعت تو ساں پریشان ہو گئے تو ساں تو ڈھیر ساریاں پڑھ دے 2 رکعت نماز پڑھ کے دستے دعا بلند کیتے میں آکھیا کریم اللہ تینو محمد والے محمد دا واسطہ میں محمد والے محمد جو ایک دا نام چہندہ گیا میں دعا منگدا گیا بلکس اپنے دور دے حجت خدا میں جعفر صادق دا وسیلہ دیتا مولا تینو جعفر صادق دا واسطہ اس تو بعد میں تسلسل نال آخری حجت خدا امام زمانہ دا وسیلہ دیتا میرے اللہ میں تینو اس وقت میرے حجت خدا دا بھی واسطہ اور آخری زمانے دی حجت خدا دا بھی واسطہ میری مشکل حل کر چکو میرے بیرانوں پیاس تغلبے موت دے قریبے آدھے میں ہی دعا پیا منگدا کسی آمن والے مہمان میرا موڈا ہلا کے پوچھیا بندے خدا پریشان کیوں ہیں کہ دعا پیا کر اے بیرادی حالت ہے جی کیوں ہی میں آکھے جی شدت پیاس دا غلبے میرے کل پانی کوئی نہیں میں ایدی شفا واسطے دعا پیا کریں دا حس آدھے جدہ میں یہ گل کی تھی نا اس مہمان نے اپنے کولو ایک لکڑی میں نے دیتی ہے وہ چھوٹی یہ لکڑی میں نے دے کیا کہ اے جلدی نال اپنے بھرا دے لباں تے پھیر اے پھیرن دی دیر آئی میرے بھرا نو شفا مل گئی یہ پیاس ختم ہو گئی آدھے مکہ تو میں جدہ زیارت کر کے جدہ میں مکہ تو حج کر کے واپس آیا اے جدہ بھیرا واپس آ گئے لیکن کچھ عرصہ بعد ایک بھیرا جس نے توسل کیتا اس دی مدینے آمد ہوئی آدھے میں روز رسول تے آیا کیوں نہ فرزند رسول دی زیارت کر جاوا جدہ میں 6ویں تائیدار ولایت دے دروازے تے آیا میں حجت خدا نو سلام کیتا حجت خدا نے میرا جواب دیتا حجت خدا نے جدہ میرا حوال پوچھ لیا ہن میرے علی پاسے ویک کیا دن وہ حج علی بھرادا کی حالی حجت خدا کس نو آدھے حجت خدا کون ہوندے او حج علی بھرادا کہ حال میں حیران ہویا میں امام نو دسیا بھی کوئی نہ ایسا مدینے بھی کوئی نہ آئے مکے تے آیا مکے تو واپس ٹر گیا آدھے میں اجا سچیندہ پیاس میں کہ جی ہن بالکل ٹھیک ہے سچیندہ پیاس امام نے فرمایا وہ لکڑی کی نہ کیتی ہے یعنی میرے نال ولایت دا سفر پہ کر دے وہ لکڑی چھوٹی جہی کدے کیتی ہے یاد ہے مولا تھوڑی ولایت و امامت دی قسم ہے جدہ بھران و شفا مل گئی ہے نا میں ہر شے خوشی چ بھول گیا میں نے پتہ ہی نہیں لگا وہ لکڑی کدے ڈھہ گئی ہے امام نے فرمایا غلام جلدی نال میرا چمڑی والا تھیلا لایا جنہ 6ویں تائیدار ولایت دے ہاتھ تھیلا ہے نا امام نے اپنا دستے امامت تھیلے چھپائے تا لکڑی کٹی ہے اس سالے پاسے ویک کیا دن بندے خدا ای وہ لکڑی ہے نا حیران ہو گیا دے مولا لکڑی تا وہ ہے تو ہاڈے کل کی میں فرمایا تھے یاد نہیں جدہ میرا وسیلہ دے کے آخری حجت دا وسیلہ دے کے دعا پیا منگدا ہے اسے وقت میں حجت خدا خضر نبی نو حکم دیتا وانج لکڑی لے جا اللہ اس بندے نو شفا عطا کر سو اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی میرے عزیزو ارمان اس گل دے جنہ دی اتنی عظمت ہے جس علی اور اولاد علی دی اتنی فضیلت ہے اسے علی دیاں دیاں بازار شام میں چا گئی میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ اظہر حسین چلالی صاحب دیر نہ کراما بس تو جملے عبادتاً جو حکم ہے تعمیل ضروری ہے بازار
دربار سجے ہوئے، دربار سجے ہوئے، لوگ نچدے ودن، رسول دا صحابی حاج تو تازہ تازہ خانے خدا دی زیارت کر کے واپس ولے نا، تب ویکھیا بازار سجے ہوئے، دربار سجے ہوئے، لوگ نچدے ودن، ویکھیا دے نہ کوئی شام دا تہوار ہے، نہ کوئی شامیاں دی عید ہے، بازار سجے ہوئے کیوں ہیں؟ اے لئی نچ کیا دے تن نہیں پتا کربلا باغی مارے گئے، جڑے بچ گئے ہان کو قید ہو کے شام آ گئے، اے انہاں باغیاں دا جشن کھڑے منیں دے۔ پوچھ دے وہ قیدی کیڑے پاس ہیں؟ منو سادات معاف کرے سو، اس کمی نے اس پاس اشارہ کیتا ہے جتھے تیڑا میڈا چوتھا امام کڑیاں چکیدہ، وہ جڑا جوان ہے نا اس قافلے دا سالار ہے، اے صحابی نزدیک آئے، ڈٹھے کوئی شریف ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، ہولے ہولے آدھے قیدی میڈا سلام من ایل بلا دسا سکتا ہے تیڑا وطن کہڑا ہے؟ امام فرمائے دن علیکہ السلام بندہ خدا میں علیہ السلام بلادی مدینہ میں مدینے دے رحمن آلہ، اس علاقے دے شریفوں مدینہ دا لفظ انج لگائے جی میں پکھی نو گاد لگ ویندے، آدھے جے تو مدینے دے رحمن آلہ، مدینہ وڈا سارا ہے ڈسا محلہ کہڑئی، ویلے بیمار دی آواز آندی ہے محلہ بنو ہاشم، اس علاقے دے شریفون بدن کمن لگ پیا ہے، ہولے ہولے آدھے سچ دسا کیری جگہ دا رہنا لائے، امام فرمائے دیں جدا روضے رسول دی چھان ڈلے سوڑے ویرے چھان دیئے، آدھے اپنا اصلی تعارف کراؤ، اس علاقے دے شریفون امام او آیت پڑھئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، امام آدھن ڈسا سکتا ہے کہیں شان چاہیے، اے آدھے اہل بیت دی شان چاہیے، اوہلے فرزند رسول متھے تو وال ہٹائے، کڑیاں آلے ہتھا نال آدھن سال نانے دا صحابی، مینو پہچان میں علی زین العابدین، روکیا دے مولا کہ تو زین العابدین، اے پچھے مستورات کھوڑیں سید رنائے، روکیا دے نانے دا صحابی سار نہ چاوے، میں کلا نہیں آیا، میں نے نال علی دی تھی زینب،